وہ کہتے ہیں چلو میرا جاہلوں والا ترجمہ صحیح پر میرا ترجمہ بھی سنو. اللہ فرمائے گا محبوب ذرا اپنا مکھڑا تو اوپر کر, تیرا مکھڑا تو دیکھیں, تیرا جمال تو دیکھیں. سبحان اللہ. وہ ہم نہیں جائیں گے. ہاں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہم تیرا صدقہ چھوڑ کے کہاں جھڑکیاں کھائیں. بھائی یہ جھڑکی ہے نا کہ نبی کہیں جاؤ جاؤ ہمارے پاس نہیں ہے, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. ہم یہ کیوں سنیں گے, ہم یہ نہیں سنیں گے, ہم اپنی سرکار کے پاس ہی جائیں گے. سبب محمد سے نا امید ماتو نہ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا. وقت بہت بیت گیا ہے. وہ اور آیت ہے مولانا صاحب آپ کی دلیل مجھے قبول ہے, ہم بھی سٹیج پہ بیتوں کی باتیں نہیں کرتے. وہ ولو انہم اذ ظلموا جاؤوک فاستغفروا اللہ, وہ آیت ہے لوگ وہ بھی سنو صرف اس میں. ہاں وہ یہ تھی ولو انہم اذ ظلموا جاؤوک فاستغفروا اللہ, جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں محبوب تیرے پاس جب آئیں. بولیے آگے. نہیں غلط پڑھ رہے ہیں آپ. وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب جنوں پہ ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آئیں اور معافی مانگیں. وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے, پھر اللہ کو پائیں گے معاف کرنے والا. جب تک سرکار نہیں کہیں گے ایسے معافی بھی نہیں کوئی دے گا. وہ اور ایت ہے وہ اس کا مفہوم نہیں رکھتا. میں اصل میں رحمت کو ڈیفینیٹ کر رہا ہوں. میں رحمت کی ڈیفینیشن اس میں رحمت کے الفاظ نہیں ہیں. اس میں تو ہیں کہ صحابی کو جان پہ ظلم کر بیٹھے, سرکار کی بارگاہ میں آئیں اور سرکار ان کے لیے معافی مانگے, تب اللہ معاف کرے گا. یہ اور ایت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا. اسرفوا کا بھی یہی مطلب ہے کہ ناانصافی کر بیٹھو, ظلم کر بیٹھو. جاؤوک فاستغفروا اللہ, وہ اور ایت ہے یا عبادی اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرما دے گا. اب ایک آپ کو واقعہ سناتا چلوں. حضور کائنات حضور تو اس کے لیے رحمت ہیں جو رحمت کا مستحق نہیں بھی ہے, اس کے لیے بھی رحمت ہے. بولو اتفاق ہے کہ نہیں ہے. آپ کا چچا سگا اور بدترین کافر ابو لہب, قرآن نے پوری سورت اس کی مذمت میں نازل کی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ جن سے تو نے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا ہے. خدا کی قسم ایسا سین لگتا ہے کہ جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کو پٹتا ہوا دے کر آتی ہے نا تو کہتی ہے شاید تیری کلی دا ککھ نہ رہ جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جاؤں جڑے میرے بیٹے تے اٹھا لے. ماں کہتی ہے نا جب اس بدبخت نے سرکار کی انگلی کی طرف اشارہ کیا تبن لک یا محمد, محمد نعوذ باللہ تیرے لیے بربادی ہو, تو فوراً اللہ کا جو دریائے جلال ہے وہ جوش میں آ گیا اور جبریل کو فرمایا جا اور اس کو کہہ دے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اور مجھے ترجمہ یوں کرنے دیے ابو لہب تیری کلی کا ککھ نہ رہے. ہاں تیری کلی کا ککھ نہ رہے. تبت یدا ہے یہ ترجمہ ایسے نہیں تکا بے تکا نہیں ہے, یہ میں اٹکل پچو نہیں لگا رہا, یہ ترجمہ ہے ہی اسی طرح. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ تیری کلی کا ککھ نہ رہے. تو میرے محبوب کی طرف تو نے بھونڈا اشارہ کس طرح کیا ہے, تیری جرت کس طرح ہوئی ہے, تو محبوب کی بارگاہ میں تو اشارہ کرے. اچھا بات وہ نہیں کر رہے تھے, بات اور کر رہے تھے. ابو لہب کافر ہے, آپ کو پتا ہے نا, سخت ترین کافر ہے. وہ مر گیا, جب مر گیا تو لاش اس کی پھینک دی گئی, کتے شتے اس کو کھا کو گئے. بعد میں کسی اہل مکہ کو وہ خواب میں ملا, یوں کہہ لیجئے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے بھائی کو ہی ملا. انہوں نے پوچھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے,
بات بڑی میرے عزیز سننے والی ہے. تو کہنے لگا سخت ترین عذاب میں ہوں. علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بخاری میں کتاب سیام میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے. نوٹ کر لیں کسی کا اعتراض نہ رہے. انہوں نے پوچھا ابو لہب تیرا کیا ہے؟ اس نے کہا بدترین ذلت والے عذاب میں ہوں، لیکن جس دن سوموار کا دن آتا ہے میری انگلی کی دو بوندوں انگلی سے بوندیں آنے لگ جاتی ہیں پانی کی. انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ جب محمد پیدا ہوئے تھے تو میری لونڈی سویبہ نے آ کر مجھ کو مبارکباد کی تھی، تو میں نے اس کو کہا تھا اے تک کہا کہ جا تجھ کو میں نے آزاد کیا، اس آزادی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رحمت عطا فرمائی ہے. بلاؤ کافروں پہ بھی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں میری بات سنو فقیر کی، جب ایک کافر کا سرکار کی ولادت کی خوشی پہ عذاب اور جزا کا یہ عالم ہے، تو جب ایک مومن خوشی منائے تو اس کی جزا کا عالم کیا ہوگا؟ آپ خود نوٹ کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا. لعنت ہے ابو لہب پر، ابو لہب نے کیا آزاد کر دینا تھا؟ سویبہ وہ خوش قسمت ہے جس نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنا دودھ پلایا ہے. میرے نبی کا یہ معجزہ اور آپ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گمان نہیں کیا، یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی میرے محبوب پہ کرم فرمانے والی ہو، کوئی اس کو دودھ پلانے والی اور پھر وہ آزاد نہ ہو. یہ جو قیامت تک لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، ایک سویبہ کی وقت کیا ہے وہاں؟ ابو لہب نے نہیں کیا. میری سرکار کم معجزہ ہے کہ 2 گھونٹ آپ کے شکم مبارک میں گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور سب سے پہلا اس کو سویبہ کو انعام یہ ملا کہ وہ آزاد ہو گئی. سب سے پہلے ابو لہب کی آزادی سے نجات ملی، اس سے پہلے اس کے بعد پھر دوزخ کی رہائی سے بھی، اس کے بعد پھر دوزخ کی رہائی سے بھی ملی. ایک اور بات ٹھنڈے دل سے سنو میری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی رحمت پوری کائنات میں نہیں، یہ ثابت ہو چکا. قرآن نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارے یہ وہ رحمت ہے. کسی فاتح کا عالم کبھی دیکھا ہے؟ جب کوئی ملک فتح ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی اینٹ پہ اینٹ بجا دیتے ہیں، وہاں کے پودوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہاں بچوں کو عورتوں کو مار دیا جاتا ہے، وہاں ہر چیز ملیہ میٹ کر دی جاتی ہے، ہر چیز کی تہس نہس کر دی جاتی ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ فتح مکہ آئی، میری سرکار مکہ میں تشریف لے آئے، اور مکہ میں معافی مانگنے والے کون کون ہیں؟ بڑے بدبخت لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ بدبخت لوگ ہیں. سرکار پہ کوڑا پھینکنے والے، کانٹے بچھانے والے، سرکار کو اذیت دینے والے، سرکار کو مکہ سے نکالنے والے، سرکار پہ کعبہ شریف کا طواف بند کرنے والے، سرکار سے کعبہ کی چابی چھین لینے والے، اور سرکار کے چچا مکرم کا کلیجہ چبا جانے والے بھی ہیں. لیکن میری سرکار نے کیا ایسی رحمت کا مظاہرہ کبھی تاریخ کے کسی صفات میں نہیں ملے گا. سرکار نے فرمایا مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اچھے بھائی کے اچھے بیٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر سن لو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ سب کو معاف کیا، جاؤ سب کو معاف کیا. بدبخت لوگ ہیں اس میں، سرکار پہ پانی بند کرنے والے، سرکار کو لہو لہان کرنے والے، آپ کے چچا مکرم کا کلیجہ چبا جانے والے بھی لوگ بھی ہیں، وہاں بڑے بڑے عجیب عجیب لوگ ہیں. لیکن سرکار نے کسی سے بدلہ لیا؟ وہاں تو ابو سفیان جیسے لوگوں کی ایسی حالت تھی کہ ان کا کلیجہ منہ کو آیا ہوا تھا کہ بیک جنبش قلم یا بیک جنبش زباں، اگر آپ حکم دیتے کہ ان کی گردنیں اڑا دو تو صحابہ اکرام ان کی گردنیں اڑا دیتے، تمام اہل مکہ کی. لیکن سرکار نے کسی کی گردن نہیں اڑوائی، فرمایا آج کے دن سب کے لیے امان ہے. ایسی رحمت کا مظاہرہ کبھی آنکھ نے دیکھا ہوگا؟ کس نے دیکھا ہوگا؟ کسی نے ایسا مظاہرہ رحمت کا نہیں دیکھا ہوگا. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آپ نے سنا ہے؟ اہل دیوبند کے بڑے جید عالم دین اور ان کے پیر بھی ہیں. انہوں نے 2 آیتوں کا ریفرنس دے کر ان کی کتاب ہے میلاد النبی، اس میں لکھا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ کا تم پر رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جاتے. اور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ میلاد ثابت کرتی ہیں، یہ صفت فضل اور رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
ایک آیت کہہ رہا ہوں نا. مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ جہاں جہاں فضل اور رحمت کا ذکر آیا ہے اس سے مراد حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ایک دوسری ہے سنیے, انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر مومنو نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے مگر چند ایک لوگوں کے سوا. اور فرماتے ہیں یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فضل اور اللہ کی رحمت ہے. اپنی تقریر کو آہستہ آہستہ پیک کرتے ہیں, بند کرنے کے موڈ میں آتے ہیں, اور میں علماء کرام تمام لوگوں سے اور عوام الناس سے ببانگ دول یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ فقیر کا اعلان ہے, اپنے ترجمے بھی ضرور پڑھنا لیکن میرا ترجمہ بھی یاد رکھنا. قرآن کی تلاوت کرتے وقت جہاں کل کا لفظ آئے, کل کے محبوب تو کہے, اس پہ بھی غور ضرور کرنا, اور جہاں رحمت کا ذکر ہے اس کا بھی ترجمہ ایک بار محمد کر کے دیکھنا, مزہ آ جائے گا, مزہ آ جائے گا. کل ہے, کل کا بڑا پیارا لفظ ہے, محبوب تو کہے.